بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم قمر النساء گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شولاپور کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ و طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویلکم طلبہ و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم جغرافیہ کا دوسرا ٹاپک پاپولیشن پارٹ 2 آبادی حصہ دوم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم ٹاپک نمبر 3 ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ یوز انسانی بستیاں اور زمین استعمال کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے طلبہ و طالبات، ٹاپک نمبر 3 ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ یوز انسانی بستیاں اور زمینی استعمال۔ یہ ٹاپک کی شروعات میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں 5 مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں، A، B، C، D اور E۔ یہ تصویر میں طبعی ساخت کو بتایا گیا ہے اور ہر مقام کی طبعی ساخت مختلف ہے۔ A مقام کی طبعی ساخت مختلف ہے، B مقام کی طبعی ساخت مختلف ہے، C مقام کی طبعی ساخت مختلف ہے اور D اور C مقام کی طبعی ساخت مختلف ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس تصویر میں کچھ علاقہ پہاڑی ہے، کچھ علاقہ میدانی ہے، کچھ جگہوں پر ڈھلان تیز ہے، کچھ جگہوں پر دریا بہہ رہی ہے اور کچھ علاقہ ہموار اور فلیٹ علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو اس پر بہت سے سوالات ہم کو پوچھے جا رہے ہیں، تو چلیے دیکھیں گے۔ شکل نمبر 1 3.1 میں موجود تصویر کا بغور مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، A، B، C، D یا E ان میں سے انسانی بستیاں کن مقامات پر آباد ہوں گی؟ کیوں؟ اس کا جواب انسانی بستیاں C اور D مقامات پر آباد ہوں گی کیونکہ یہ جو مقامات ہیں ہموار ہیں اور ندی کے قریب ہیں۔ D اور C مقام یہ ہموار علاقے میں موجود ہیں اور وہ بالکل دریا کے قریب موجود ہے، اسی لیے وہاں پر انسانی بستیاں پائی جائیں گی۔ سوال نمبر 2، ان میں سے کن مقامات پر انسانی بستیاں آباد نہیں ہو سکتی اور کیوں؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، A اور B مقامات پر انسانی بستیاں آباد کرنے میں دشواریاں یا رکاوٹیں آئیں گی کیونکہ A اور B مقام ڈھلوانی علاقہ ہے اور E مقام جو ہے یہ دریا کے بالکل قریب ہے جہاں پر بار بار سیلاب آنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے A، B اور E مقامات میں انسانی بستیاں آباد کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، تصویر کے مشاہدے کے بعد آپ کے مطابق انسانی بستیوں کو وجود میں آنے کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہوتے ہیں؟ تصویر کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انسانی بستیوں کو وجود میں آنے کے لیے طبعی ساخت، ڈھلان اور پانی کی دستیابی وغیرہ عوامل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، انسانی بستیوں کے آباد ہونے میں طبعی عوامل کے علاوہ کیا معاشی عوامل بھی اہمیت رکھتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جس طرح طبعی عوامل انسانی بستیوں کے آباد ہونے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے معاشی عوامل جیسے زراعت کی اقسام، آمد و رفت کے ذرائع،
بازار وغیرہ بھی انسانی بستیوں کے آباد ہونے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی عوامل بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کیا طبعی عوامل کا انسانی معاشی سرگرمیوں پر اثر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، جی ہاں، طبعی عوامل کے مطابق انسانی معاشی سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں۔ مثلا زرخیز مٹی کے علاقوں میں ہی اہم معاشی سرگرمی جیسے زراعت کی جاتی ہے، اور معدنیات جس علاقوں میں پائے جاتے ہیں انہی علاقوں میں کان کنی جیسی اہم سرگرمی کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، کسی علاقے میں انسانی بستیوں کے آباد ہونے کے لیے ذمہ دار عوامل کی فہرست بنائیے۔ طلباء و طالبات، انسانی بستیوں کے آباد ہونے کے لیے طبعی اور معاشی عوامل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ طبعی عوامل اس میں زمین کی ساخت، آب و ہوا، زرخیز مٹی، معدنیات کی دستیابی، پانی کی دستیابی وغیرہ شامل کیے جائیں گے، اور معاشی عوامل میں زراعت کی اقسام، نقل و حمل کے ذرائع، صنعتیں، مالیاتی ادارے، حکومت کی پالیسیاں وغیرہ شامل کیے جائیں گے۔ جغرافیکل ایکسپلینیشن، جغرافیائی وضاحت۔ انسان سماجی جانور ہے اور وہ ہمیشہ گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ مکان انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ مکان انسان کی سماجی، نفسیاتی اور دیگر ضروریات کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ انسان اپنی سماجی اور حفاظتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص مقام پر اکٹھا ہو کر مخصوص طریقے سے مکانات بناتے ہیں۔ ایسے تعمیر کردہ مکانات کے گروہ کو بستی کہتے ہیں۔ انسانی مسکن بستی کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بستی یعنی مکانات کا گروہ۔ یہ بستی ایک مکان سے لے کر ہزارہ مکانوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ انسان مکانات کی تعمیر اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کے ایک مخصوص حصے کا استعمال کرتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، اور مختلف معاشی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں۔ انسانی بستیوں کے محل وقوع، تعمیر اور طرز پر بہت سارے طبعی، ثقافتی، معاشی، سیاسی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان اور ماحول کے باہمی بین عمل کی وجہ سے بستیاں وجود میں آتی ہیں۔ انسانی بستیوں کی اقسام پر طبعی ماحول کا بہت زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں میں مختلف قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں، میدانی علاقوں میں مختلف قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں، بارش والے علاقوں میں مختلف قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں، یا ریگستانی علاقوں میں مختلف قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں۔ طبعی عوامل مثلا زمین کی ساخت، بلندی، مٹی، آب و ہوا، آبی نظام، زیر زمین کے پانی کی سطح وغیرہ کا بستیوں کے اقسام اور ان کے درمیانی فاصلے پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا خشک علاقوں میں پانی ہی سب سے اہم عامل ہوتا ہے، اسی لیے مکانات پانی کے ذرائع کے اطراف تعمیر کیے جاتے ہیں، اور جن علاقوں میں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے وہاں مکانات قریب قریب نہیں پائے جاتے بلکہ دور دور پائے جاتے ہیں۔ طبعی عوامل کے علاوہ کبھی کبھار سماجی عوامل کی وجہ سے بستیاں منتشر ہوتی ہیں، یعنی دور دور آباد ہوتی ہیں۔ ماضی میں حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے بہت ساری مرکوز یا پیوست بستیوں کا ارتقاء۔ ٹائپس آف سیٹلمنٹس، بستیوں کی اقسام۔ بستیوں کی اقسام اور جسامت میں فرق پایا جاتا ہے۔ بستیوں کی جسامت ایک واڑی ہیملیٹ سے لے کر ام البلاد میٹروپولیٹن سٹیز تک ہوتی ہے، یعنی بستیاں چند مکانات سے لے کر
ہزارہ مکانات پر مشتمل ہوتی ہے۔ بستیوں کی معاشی خصوصیات، سماجی ساخت، ماحول اور ٹیکنالوجی میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے بستیوں کی شکل و صورت، ان کی بناوٹ اور ان کے پیٹرن میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں مختلف پیٹرن کے بستیاں ہم دیکھتے تھے، لیکن جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونے کی وجہ سے نئے نئے پیٹرن کے مکانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ بستیاں چھوٹے اور بڑے جسامت والی ہو سکتی ہیں۔ بستیاں ایک دوسرے کے قریب قریب بھی پائی جا سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے دور دور بھی پائی جا سکتی ہیں۔ بستیوں کے درمیان فاصلوں کی بنیاد پر بستیوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کمپیکٹ اور کلسٹرڈ اور نیوکلیٹڈ سیٹلمنٹ، پیوست یا مرکوز یا گروہی بستیاں۔ نمبر 2، سیمی کلسٹر اور فریگمنٹڈ سیٹلمنٹ، نیم مرکوز بستیاں۔ نمبر 3، ڈسپرس سیٹلمنٹ، منتشر بستیاں۔ نمبر 4، آئسولیٹڈ سیٹلمنٹ، علیحدہ الگ تھلگ بستیاں۔ پیٹرنس آف سیٹلمنٹس، بستیوں کا طرز۔ طلبہ طالبات، یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا، کوشش کیجئے شکل نمبر 3.2 میں اے سے ایف تک دی گئی مختلف بستیوں کی اقسام کی تصاویر کا بغور مشاہدہ کیجئے۔ مختلف بستیوں میں موجود فرق کو سمجھیے۔ اس کے لیے دوسرے کالم کی مدد لیجئے۔ یہ خصوصیات تصاویر میں دکھائی گئی کس بستی پر صادق آتی ہیں پہچانیے اور اسے خصوصیات میں دیے گئے خالی چوکون میں اس بستی کے حرف تہجی لکھیے۔ طلباء طالبات، یہ تمام جوابات لکھے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، لینئر پیٹرن، خطی طرز۔ خطی طرز کی تصویر سامنے ہے اور اس کی خصوصیات یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ یہ بستیاں سڑکوں، ریل راستوں، نہروں، دریاؤں یا ندیوں کے کنارے آباد ہوتی ہیں۔ یہ ایک سیدھے خط کی صورت میں بسی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ریکٹ اینگولر پیٹرن، مستطیلی طرز۔ اس میں مکانات ایک سیدھی قطار میں بنائے جاتے ہیں۔ 2 قطاروں کے درمیان گلی ہوتی ہے۔ مکانات کی قطاریں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔ آج کل کے منصوبہ بند شہر اسی طریقے پر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیکٹر میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تصویر میں تمام خصوصیات یہاں پر صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، پیٹرن لیس بے شکل طرز۔ ان بستیوں کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، باقاعدہ طریقے سے بستیوں کی جسامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بستیوں کی تقسیم کے ساتھ بستیوں کی آبادی اور جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں جگہ دستیاب ہو جاتی ہے، اپنی سہولیات کے مطابق بغیر کوئی منصوبے کے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکانات بغیر منصوبے کے کہیں پر بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر کسی قسم کی منصوبہ بندی دکھائی نہیں دیتی۔ ریڈیل پیٹرن، نمبر 4، مرکوز طرز۔ کسی مرکزی شے جیسے تالاب، جھیل وغیرہ کے گرد بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جھیل ہے، پانی کا ذخیرہ ہے، اس کے اطراف مکانات آباد ہوئے ہیں۔
پانی کی دستیابی کی وجہ سے مکانات قریب قریب تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، سرکولر پیٹرن، دائروی طرز۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکانات دائروی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی خصوصیات ہم دیکھیں گے۔ کسی جھیل یا تالاب کے گرد بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ پانی کی دستیابی کی وجہ سے مکانات قریب قریب تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ٹرائنگولر پیٹرن، مثلثی طرز۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بستی کی شکل مثلث نما ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیات دیکھیں گے۔ ایسی بستیاں دو دریاؤں یا سڑکوں کے سنگم پر آباد ہوتی ہیں۔ طبعی یا سماجی وجوہات کی بنا پر بستیاں تینوں سمتوں میں آباد۔ اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔